مولا فرماتے ہیں کہ صبح صبح رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک سونے سے پرہیز کرو اور جاگنے کی کوشش کرو۔ جس کی عین حرم حق میں ولادت ہو جائے، جس کی عین حرم حق میں ولادت ہو جائے، کیوں نہ وہ قبلہ ارباب ارادت ہو جائے، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، جس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہو جائے، جس کی عین حرم ہو۔ امام پاک کو جب عاشقیان نے گھیر لیا، مسافروں کو سپاہ جفا نے گھیر لیا، نبی کے لال کو فوج دغا نے گھیر لیا، علی کے چاند کو کالی گھٹا نے گھیر لیا، ستم شروع ہوئے صلح کا جواب ملا، غضب ہے ساتویں تاریخ سے نہ آب ملا، وہ کہتے اب وہ سادات پر ہجوم علم، نبی کی آل میں وہ شور العطش پہ ہم، وہ فکر و یاس وہ اندو وہ امام امم، وہ شہ کو شوق عبادت، وہ ظلم فوج ستم ملا نہ چین نہ ہم تک امام صابر کو، بس ایک رات کی مہلت ملی
مسافر کو عزیز و یاور و ناصر جو چند تھے ہمراہ سبوں کو جمع کیا شہین باغ میں جا کا زہیر قینو بریرو حبیب خود آگاہ جناب اکبر و عباس و قاسم زیجا سوئے امام جو سب یار و اقربا آئے تو اٹھتے بیٹھتے بیمار کربلا آئے جب آ کے بیٹھ گئے سب وہ زاہد و ابرار پکار شاہ خدا غور سے سنے دیدار میں اس دیار سے جورے فلک سے ہوں ناچار پھرے ہیں آلے حبیب خدا سے ظلم شعار یہ سنگ دل نہ جفاؤں سے منہ کو موڑیں گے کسی طرح یہ ستمگر نہ مجھ کو چھوڑیں گے میں ان کے شر سے امان پاؤں غیر ممکن ہے وطن میں آل کو پہنچاؤں غیر ممکن ہے یہاں سے پاؤں بھی سرکار غیر ممکن ہے میں کل کو قتل سے بچ جاؤں غیر ممکن ہے خدا سے صبر و رضا کا ہے خواستگار حسین بس ایک رات کا مہمان ہے بیدیار حسین امام پاک کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین الصلاة والسلام علی ولیہ ووصیہ واخیہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ حمد ہے اس پروردگار کے لیے جو رزق حیات کا ضامن ہے،
جو پتھر کے سینے میں چھپے چھوٹے سے کیڑے کو بھی پھوکا سونے نہیں دیتا اور سمندر کے سینے کی گہرائیوں میں تیرتی مچھلیوں تک ان کا رزق پہنچاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ صبح صبح رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک سونے سے پرہیز کرو اور جاگنے کی کوشش کرو کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جب تمہارا رزق تمہارے در دولت پر دستک دے تو تم موج و خواب میں مگن ہو، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، کیونکہ دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے۔ 15 رمضان ایک نور عرش سے فرش کی زینت بنا، جس کے لیے جنت سے لباس آیا جنہیں ہرے کپڑے میں لپیٹا گیا، اور یہ وہ پہلا بچہ ہے رسول کے گھر کا کہ جنہوں نے فاطمہ کو اماں کہا، علی مرتضیٰ کو بابا کہا، رسول کو نانا کہا، اور جس کے لیے رسول عید کے دن ان کی سواری بنے۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، بی بی نے نماز پڑھی، سجدے شکر کیا، سلام پھیرا، اب واپس جو دیکھا تو دیکھا کہ بچہ بھی سجدے میں ہے۔ اب کسی نے مسلمانوں کی اماں عائشہ سے پوچھا کہ فاطمہ الزہرا کی عصمت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا اس کی عصمت کیا بتاؤں میں تمہیں، جس کا پیکر عرش پر سجدے میں تھا، ظہر پڑھ کر وہ حسن کی ماں بنی، عصر میں دونوں کا سر سجدے میں تھا۔ ایک سال مسلمانوں کو یہ پہچاننے میں تھوڑی مشکل ہوئی کہ یار چاند ہوا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اس وقت نہ تو کوئی رویت ہلال کمیٹی ہوتی تھی، نہ بڑے بڑے بائنوکولر ہوتے تھے کہ ان سے دیکھ کے بتایا جائے کہ ہاں بھائی چاند ہو گیا ہے، رمضان ہو چکا ہے، اب ہم روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو سب بھاگتے ہوئے فوراً رسول کے پاس پہنچے، رسول کے پاس پہنچے آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے نا کہ رمضان کا چاند ہوا ہے یا نہیں۔ رسول نے کہا کہ اچھا میرے گھر جاؤ، وہاں جا کے دیکھو کہ اگر میرے نواسے حسن نے دودھ پی لیا ہے تو اس کا مطلب ہے چاند نہیں ہوا، اور اگر دودھ نہیں پی رہا تو اس کا مطلب ہے چاند ہو چکا ہے۔ امام حسن جوانی میں داخل ہوئے، تب سے آپ کے گھر پہ پھر ایک دسترخوان ہونے لگا، دسترخوان امام حسن کے نام سے، جو اب بھی مشہور ہے، اور آپ کے چاہنے والے وہ دسترخوان اب کرتے ہیں۔ اور اس وقت یہ بات مشہور تھی کہ آپ کے دسترخوان پہ کوئی بھی بیمار آتا کسی بھی مرض کا تو اسے شفا مل جاتی، بہت بیمار آتے تھے انہیں شفا ملتی، وہ واپس چلے جاتے۔ ویسے ہی ایک شخص تھا، وہ شام سے بھیجا گیا، آیا امام کے گھر کے پاس، امام کے گھر کے پاس آیا اور امام کو نازیبا الفاظ بولنا شروع کر دیے کہ ارے امام تو ایسے ہیں، امام تو ویسے ہیں، برے الفاظ بولنا شروع کیے۔ بہت دیر تک امام سنتے رہے، پھر امام نے پوچھا کہ لگتا ہے تمہارا بول بول کر گلا سوکھ گیا ہے، کیا میں تمہیں ٹھنڈا پانی دے دوں؟ پھر مولا نے کہا کہ لگتا ہے تمہیں بھوک بھی لگ رہی ہے، کیا میں تمہیں کھانا دے دوں؟ کیا تمہیں آرام کی ضرورت ہے؟ آ جاؤ تو میرے گھر ٹھہر لو۔ تو یہ سب سن کے وہ حیران ہو گیا اور امام کے قدموں میں گر گیا کہ امام مجھے تو شام میں آپ کے بارے میں کچھ اور ہی بتایا گیا تھا، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ، اس لیے آج سے آپ مجھے اپنے غلاموں میں شمار کیجیے۔ پھر ایک بار کا واقعہ ہے کہ امیر شام نے آپ کو اپنے دربار میں دعوت دی کہ آپ ہمارے آ جائیے، ہمارے یہاں دعوت ہے، صحیح ہے۔ اسے کہا کہ اگر امام قبول کریں گے تو میں انہیں بہت سارے موتی اور بہت سارے سونا دوں گا۔ اب لوگوں نے پوچھا ہے صرف دعوت قبول کرنے کے اس میں؟ اسے کہا ہاں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امیر شام کتنا سخی ہے، کہ رسول کے نواسے کو کتنا کچھ دے رہا ہے، صحیح ہے۔ پوری بات اب شام میں نشرہ کر دی گئی کہ رسول کے نواسے دعوت پہ آ رہے ہیں، سب لوگ استقبال کرنے لگے۔ تو وہاں ایک مولا کا چاہنے والا تھا، نالین بناتا تھا، پریشان ہوا کہ اب میں مولا کے لیے کیا بناؤں۔ تو اس کی بیوی نے اسے کہا
کہ تم ایک کام کرو، تم خلوص دل سے ان کے لیے نالین بناؤ اور پھر وہ تم انہیں ہدیہ کر دینا۔ صحیح ہے، اس نے نالین بنانا شروع کیے۔ کچھ دن بعد امام حسن شام آئے، آپ کا استقبال ہوا۔ اسے پتہ چلا جیسے کہ استقبال ہو رہا ہے امام کا، امام آ چکے ہیں، فوراً دوڑتے ہوئے امام کے پاس پہنچا اور امام کو وہ نالین ہدیہ کر دیے کہ امام انہیں آپ قبول کیجیے، اور میری طرف سے میں آپ کو یہ ہدیہ کر رہا ہوں، میں نے بہت خلوص دل سے بنائے ہیں آپ کے لیے۔ امام نے قبول کیے اور کہا اچھا تم میرے ساتھ رہو۔ صحیح ہے، دربار میں پہنچے، جا کے اپنی کرسی پہ بیٹھے۔ امیر شام نے خوب سارے موتی دیے، بہت سارا سونا دیا، بہت ساری دولت دی کہ یہ لے امام۔ امام نے ٹھوکر مار کے اس کی طرف دیا اور کہا کہ اس میں سے تو جتنا لینا چاہتا ہے تو اتنا لے لے، سب لے لے۔ اب پورے دربار میں کوہرام مچ گیا کہ یہ کیا، حسن نے صرف ایک نالین بنانے والوں کو اتنا کچھ دیا ہے، تو اسے ہیرے دے دیے، سونا دے دیا، اتنا کچھ۔ تو امام نے کہا کہ تاکہ لوگوں کو بھی تو پتہ چلے کہ رسول کا نواسہ کتنا سخی ہے کہ ایک نالین بنانے والے کو اس کے تحفے میں اسے موتی دیتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام کے 3 بیٹے تھے، عبداللہ ابن حسن، حسن مثنہ اور شہزادہ قاسم۔ عبداللہ ابن حسن کے بارے میں ہے کہ وہ بہت چھوٹے تھے، 2-3 سال کے تھے جب وہ میدان کربلا میں موجود تھے جب وہ، اور یہ بھی ہے کہ امام حسن کی شہادت بہت پہلے ہو چکی تھی، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے کسی بیٹے کی اولاد تھے، یعنی وہ آپ کے پوتے تھے۔ بہرحال جو بھی ہو، جب امام حسین کی پشت پر شمر چلا اور اس نے خنجر چلایا تو آپ دیوانہ وار دوڑتے ہوئے فوراً اپنے ہاتھ رکھ دیا آپ کی گردن پر امام حسین کو، کہنے لگے کہ میرے چچا کو مت مار، لیکن شمر جیسے شکی نے خنجر چلا دیا، آپ کے ہاتھ کٹ گئے اور آپ امام کی آغوش میں شہید ہو گئے۔ دوسری اولاد امام حسن مثنہ، آپ بھی جوان تھے، آپ کو اتنے بڑے بھی نہیں ہوئے تھے، آپ جوان تھے، لیکن جب آپ کربلا کے میدان میں گئے، جب آپ نے جنگ لڑی تو آپ نے جنگ کے خوب جوہر دکھائے اور آپ زخمی ہو کر شہید نہیں ہوئے، آپ زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے اور شہیدوں کی لاشوں کے درمیان آپ گر گئے۔ فوجیں اشکیا سمجھی کہ ارے یہ شہید ہو گئے ہیں، یہ مر گئے ہیں، انہیں چھوڑو، لیکن خدا یہ چاہتا تھا کہ آپ سے ہی امام حسن کی نسل آگے بڑھے، اسی لیے خدا نے آپ کو بے ہوش کر دیا، اور بعد میں جب آپ کا علاج ہوا تو آپ سے ہی امام حسن کی نسل آگے بڑھی۔ اور آج یہاں کراچی میں بھی عبداللہ شاہ غازی کا جو مزار ہے سمندر کے کنارے، وہ آج تمام محب اہل بیت کے لیے، امام حسن کے چاہنے والوں کے لیے ایک درسگاہ بنا ہوا ہے۔ لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں کی زیارت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، اور آپ انہی کی نسل میں سے ہیں، جناب حسن مثنہ کی، اور آپ امام حسن کے پوتے ہیں۔ تیسرے جو سب سے کم سن تھے، جو جوان تھے، شہزادہ قاسم، جنہیں لوگ شہزادہ قاسم بھی کہتے ہیں، قاسم دھولا بھی کہتے ہیں، آپ ایک رات کے دلہا تھے۔ 9 محرم کے دن جناب عباس کے خیمے کے باہر عباس، علی اکبر اور شہزادہ قاسم بیٹھے ہوئے تھے۔ عباس کہہ رہے تھے کہ علی اکبر آپ مجھے جانے دیجئے، آپ مولا حسین کی نظروں کے نور ہیں، اگر آپ شہید ہو گئے تو ان کا نور چلے جائے گا۔ علی اکبر کہتے تھے کہ چچا عباس آپ مجھے جانے دیجئے، آپ ان کی کمر کا سہارا ہیں، اگر آپ شہید ہو گئے تو ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ شہزادہ قاسم آئے، آ کے کہنے لگے بھیا علی اکبر، جناب عباس آپ کو میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، میرے تو بابا ہے نہیں، میں میدان میں چلے جاؤں گا۔ مولا حسین اپنے خیمے سے سب سن رہے تھے، تڑپتے ہوئے آئے، شہزادہ قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، اے عزاداران امام مظلوم، 10 محرم کے دن شب عاشور، بار بار اجازت مانگتے تھے، اجازت نہ ملتی تھی، بڑی مشکلوں سے اجازت ملی، اور جب اجازت ملی نا تو امام اپنے سینے سے لگائے تھے، گویا چاہتے نہ تھے کہ قاسم میدان میں جائے۔
قاسم میدان میں گئے، فوجوں کو دور دور تک دوڑانا شروع کیا، فوجوں کو مارنا شروع کیا۔ اتنے میں ہی کسی شکی نے کہا کہ یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، یہ ایسے نہیں مرے گا، اسے دھوکہ دینا پڑے گا۔ چاروں طرف سے گھیرا گیا۔ کسی شکی نے کہا کہ تمہارے فیتے کھل گئے ہیں، ذرا انہیں باندھ لو۔ شہزادہ قاسم جیسے ہی جھکے فوراً حملہ کیا، گھوڑے کے زین سے زمین پر گرے، آواز دی، چچا عباس، چچا حسین۔ اب علی اکبر، عباس، حسین تینوں کربلا کے میدان کی جانب دوڑنا شروع ہوئے۔ جانتے ہیں اب فوج اشکیا میں ہلچل مچ گئی کہ عباس، علی اکبر، حسین ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر جاتے تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر آتے تھے۔ شہزادہ قاسم وہ پہلے شہید تھے کہ جنہیں زندہ پامال کر دیا گیا گھوڑوں سے۔ علی لعنت اللہ قوم الظالمین۔ اے جان، 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 بھائی ہو تم میرے، عباس کی قسم تمہیں، عباس کی قسم تمہیں، لگ جاؤ نہ گلے، اے جان، بھائی ہو تم میرے، اے جان، بھائی ہو تم میرے۔ بابا بھی آئے ہیں میرے، نانا بھی آئے ہیں، چہرے کا نور دیکھنے موسیٰ بھی آئے ہیں، یوسف کھڑے ہوئے ہیں، یوسف کھڑے ہوئے ہیں، زیارت کے واسطے، اے جان، بھائی ہو تم میرے، اے جان، بھائی ہو تم میرے۔ تجھ کو دعائیں آج سے دیں گی دعائیں نور، جوش تیرا پسینے سے کی پہلی دور دور، مل جائے لہو تیرا، مل جائے گا لہو تیرا خون حسین سے، اے جان، بھائی ہو تم میرے۔